السلام علیکم ویور سبجیکٹ اسپیشلسٹ اسلامیات کے انتہائی اہم سوالات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سوال نمبر 1 ہے، جنگ قادسیہ کب ہوئی؟ جنگ قادسیہ 15 ہجری کو ہوئی تھی پرشین کے خلاف۔ سوال نمبر 2 ہے، ترجمان القرآن کس نے تحریر کی؟ ترجمان القرآن دوستو مولانا عبدالکلام آزاد نے تحریر کی تھی۔ سوال نمبر 3 ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اہلیہ کا نام کیا تھا؟ آپ دوستوں کو معلوم ہے؟ اگر نہیں معلوم تو یاد کر لیجئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اہلیہ کا نام صفورہ تھا۔ سوال نمبر 4 ہے، کس صورت میں ایک ناحق قتل کو پوری انسانیت کے قتل کے مترادف قرار دیا گیا ہے؟ سورۃ المائدہ میں۔ اس کے علاوہ یہ بھی یاد رکھیے کہ سورۃ المائدہ میں وضو کے احکامات جو ہے وہ بھی سورۃ المائدہ میں بیان ہوئے ہیں۔ سوال نمبر 5 ہے، قرآن مجید میں کل کتنے غزوات کا ذکر ہے؟ 12 غزوات کا۔ سوال نمبر 6 ہے، سنام القرآن فسطاط القرآن کہا جاتا ہے؟ سورۃ البقرہ کو۔ سوال نمبر 7 ہے، نصف القرآن کس سورت کو کہا جاتا ہے؟ سورہ زلزال کو نصف القرآن کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 8 ہے، ترجمان القرآن اور رئیس المفسرین لقب ہے؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ سوال نمبر 9 ہے، ان شانئک هو الابتر کس کے متعلق نازل ہوئی؟ عاص بن وائل ایک کافر تھا، اس کے متعلق ان شانئک هو الابتر نازل ہوئی تھی۔ سوال نمبر 10 ہے، ناشر القرآن و جامع القرآن کس صحابی کو کہا جاتا ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ یہاں پر ویورز 3-4 اہم سوالات یاد رکھیے جو کہ پچھلے پبلک سروس کمیشن کے ٹیسٹوں میں بھی آئی ہوئی تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام عفان تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق بنو امیہ سے تھا۔ ایک ایکسٹرا سوال بھی یہاں پر یاد کر لیجئے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق کس قبیلے سے تھا؟ تو عین سے عمر اور عین سے عادی، بنو عادی سے تھا۔ آپ دوست اس طرح ٹرکس یاد رکھیے، عین سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عین سے عادی، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق بنو عادی سے تھا۔ سوال نمبر 11 ہے، مکی صورتوں میں سب سے لمبی صورت کون سی ہے؟ ویسے قرآن مجید کی سب سے لمبی صورت سورۃ البقرہ ہے، لیکن وہ مدنی صورت ہے۔ مکی صورتوں میں سب سے لمبی صورت سورۃ الاعراف ہے۔ سوال نمبر 12 ہے، مثانی صورتوں کی تعداد 15 ہے۔ سوال نمبر 13 ہے کہ ان صورتوں کو کیا کہتے ہیں جن کی آیات کی تعداد 100 سے زائد ہو؟ جن کی آیات کی تعداد 100 سے زائد ہو ان صورتوں کو معین کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 14 ہے، سورۃ العادیات کا نزول کس صحابی کی طرف منسوب ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف۔ سوال نمبر 15 ہے، سورۃ البقرہ کے بعد سب سے بڑی سورت سورۃ الاعراف ہے۔ سوال نمبر 16 ہے، ربی زدنی علما یہ آیت کس صورت میں ہے؟ ربی زدنی علما یہ آیت سورہ طٰہٰ میں ہے۔ سوال نمبر 17 ہے، 5 وقت کی نماز کا حکم سورہ بنی اسرائیل میں آیا ہے۔ سوال نمبر 18 ہے، اول المرسلین کس رسول کا خطاب ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام کا۔ سوال نمبر 19 ہے، کس سپارے میں تمام صورتیں مدنی ہے؟ پارہ نمبر 28 کی تمام صورتیں مدنی ہے۔ سوال نمبر 20 ہے، وہ کون سا سپارہ ہے جس کی تمام صورتیں مکی ہے؟ 29واں پارہ ہے۔ 28ویں پاروے کی تمام صورتیں مدنی اور 29 پارے کی تمام صورتیں مکی ہے۔ سوال نمبر 21 ہے، قرآن مجید میں آخری حرف مقطعات کس صورت میں آیا ہے؟ سورۃ القلم جو کہ نون سے شروع ہوتی ہے، تو وہ سورۃ القلم ہے۔ سوال نمبر 22 ہے، وہ کون سی صورت ہے جس کا ایک رکوع مکہ میں اور دوسری رکوع مدینہ میں نازل ہوئی؟ سورہ مزمل ہے، وہ صورت سورہ مزمل ہے۔ سوال نمبر 23 ہے، اصحاب السبت سے مراد یہود ہے۔ سوال نمبر 24 ہے، ہدہد کا واقعہ سورہ نمل میں ہے۔ سوال نمبر 25 ہے، سب سے چھوٹی صورت قصار المفصل کہلاتی ہے۔ سوال نمبر 26 ہے، العلل والمعرفۃ الرجال مؤلف ہے۔
امام احمد بن حنبل۔ سوال نمبر 27 ہے علامہ ابن قیم 751 ہجری کو وفات پا گئی تھی۔ سوال نمبر 28 ہے سورج گرہن لگنے کو کیا کہا جاتا ہے؟ کسوف۔ اکثر دوست اس میں کنفیوز ہوتے ہیں کہ نماز کسوف اور نماز خسوف کون کون سی ہے۔ تو ایک سمپل سا ٹرکس ہے، میرا اپنا بتایا ہوا ٹرکس ہے۔ کاف سے کرن، تو سورج کی کرنیں ہوتی ہے تو کاف سے کرن اور کاف سے کسوف۔ سورج گرہن لگنے کو اسی وجہ سے کسوف کہا جائے گا، اور باقی چاند گرہن بھی یاد رکھیے اس کو خسوف کہا جائے گا۔ خسوف خا سے شروع ہوتا ہے، خا سین واو فے۔ ویڈیو کو یہیں پر لائک کیجیے۔ اس کے علاوہ آپ دوستوں کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی اسی ویڈیو کے نیچے کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے۔ اگر آپ دوست لیکچرر یا سبجیکٹ اسپیشلسٹ اسلامیات کی ٹیسٹ کے لیے تیاری کر رہے ہیں تو آپ دوست یوٹیوب پر اس طرح سرچ کیجیے اسلامک اسٹڈی ایم سی کیوز بائی یو سی لرننگ ٹیوب۔ اس طرح سرچ کیجیے اسلامک اسٹڈی ایم سی کیوز بائی یو سی لرننگ ٹیوب۔ تو اس طرح سرچ کر لینے سے میری وہ تمام ویڈیو جو ہے آپ آسانی کے ساتھ تلاش کر سکتے ہیں۔ سوال نمبر 29 ہے پیترانہ ادا کرنے کا حکم 2 ہجری کو ہوا تھا۔ سوال نمبر 30 ہے پاک و ہند سے جانے والوں کے لیے کون سا میقات ہے؟ یلملم، یلملم۔ سوال نمبر 31 ہے حج کے فرائض 3 ہے۔ سوال نمبر 32 ہے امام ابن ماجہ کب پیدا ہوئی؟ امام ابن ماجہ 209 ہجری کو پیدا ہوئی تھی۔ سوال نمبر 33 ہے امام دارالہجرت کس کا لقب ہے؟ امام مالک کا۔ سوال نمبر 34 ہے مشہور راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ کا قبیلہ کون سا تھا؟ حضرت ابو ہریرہ کا اصل نام عبد الرحمن تھا اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبیلہ دوس تھا، دوس قبیلہ۔ سوال نمبر 35 ہے حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا کہا جاتا ہے؟ سبتین کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 36 ہے مدینہ سے یہود کے کس قبیلہ کو سب سے پہلے نکالا گیا؟ بنو قینقاع کو۔ سوال نمبر 37 ہے یہودیوں کی عبادت گاہ کو کیا کہا جاتا ہے؟ یہودیوں کی عبادت گاہ کو سیناگاگ کہا جاتا ہے، سیناگاگ۔ اور عیسائیوں کی عبادت گاہ کو چرچ کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 38 ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حواریوں کی تعداد 12 ہے۔ سوال نمبر 39 ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے آخری نکاح کس ام المؤمنین سے کیا تھا؟ حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اس کے علاوہ یہ بھی یاد رکھیے کہ پہلی نکاح حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور دوسری نکاح حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا تھا۔ سوال نمبر 40 ہے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس صحابی کی بیٹی تھی؟ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے۔ سوال نمبر 41 ہے وہ کون سا غزوہ ہے جس میں مسلمانوں کی تعداد کفار سے زیادہ تھی؟ غزوہ حنین میں مسلمانوں کی تعداد کفار سے زیادہ تھی، مسلمانوں کی تعداد 12,000 تھی۔ غزوہ حنین 8 ہجری کو بمطابق 630 کو لڑی گئی تھی۔ سوال نمبر 42 ہے ہاشم کا اصل نام عمرو تھا۔ سوال نمبر 43 ہے جنگ جمل کس سن ہجری میں ہوئی؟ 36 ہجری کو۔ سوال نمبر 44 ہے جنگ یرموک کب ہوئی؟ جنگ یرموک 636 بمطابق 15 ہجری کو ہوئی تھی۔ سوال نمبر 45 ہے سانحہ کربلا کس سن ہجری میں پیش آیا؟ 61 ہجری میں۔ سوال نمبر 46 ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کی کس شاخ سے تعلق رکھتی تھی؟ بنو تمیم سے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق بنو تمیم سے تھا۔ اس سے پہلے جو ٹرکس میں نے بتایا عمر، عین سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عین سے عدی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق بنو عدی سے تھا۔ سوال نمبر 47 ہے فاتح دمشق کس کو کہا جاتا ہے؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔
ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے۔ سوال نمبر 48 ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے کس سال حکمرانوں کو تبلیغی خطوط لکھے تھے؟ 7 ہجری میں۔ سوال نمبر 49 ہے، کتاب النحو کس کی تالیف ہے؟ کتاب النحو عبد الرحمن امرتسری کی تالیف ہے۔ اور ہمارے پاس اسی ویڈیو کا آخری سوال، سوال نمبر 50 ہے کہ امام ابو حنیفہ کوفہ میں کب پیدا ہوئی؟ 80 ہجری کو۔ یہ سوال بھی یاد رکھیے کہ امام ابو حنیفہ کا اصل نام نعمان بن ثابت تھا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ دوستوں کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آ گئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔